ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز مکرم واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ درس قرآن میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت کا یہ واضح فرمان اور ارشاد ہے کہ اے اولاد آدم، اے ذریت آدم، تمہارے پاس جو نعمت بھی ہے، تمہارے پاس جو چیز بھی ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ کسی بھی فرشتے یا کسی بشر یا کسی جن کی طرف سے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے نا تمہارے پاس، ما بکم من نعمت فمن اللہ، یہ سب کچھ فمن اللہ۔ آپ کے پاس ترجمہ لکھا ہوا ہے، تمہارے پاس جو کچھ بھی نعمت ہے وہ سب دینی نعمت یا دنیاوی نعمت، ظاہری یا باطنی، چھوٹی یا بڑی، وہ سب نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے۔
اور ساتھ پھر حالت بتائی، مزید شکوہ کیا، فرمایا حتیٰ کہ کچھ لوگ، ویسے تو سارے لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو بلاتے ہیں، اللہ کے آگے فریاد کرتے ہیں، اپنی دعا التجا اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ان کی اس حاجت کو پورا کر دیتا ہے، ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، بیماری ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، اللہ اسے دور کر دیتا ہے، اللہ جب اسے صحت عطا کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد لوگوں کی دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسی بات پر قائم رہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ میں صحت مند تھا تو وہ صحت بھی اللہ کی طرف سے تھی، پھر بیماری پہنچی، تکلیف آ گئی، آفت آ گئی، پریشانی آ گئی، مال میں، رزق میں، روزی میں کمی آ گئی، حالات بدل گئے، پریشانیاں آ گئیں، مصائب آ گئے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی، احسان کیا، فضل فرمایا، کرم کیا کہ اللہ نے وہ تکلیفیں ختم کر دیں، اللہ نے دوبارہ آسانیاں عطا فرما دی، تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرما دے۔ اور یہ ہوتے ہیں اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام، اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی، نیک لوگ، بزرگ، اہل ایمان، اہل اسلام، اہل تقوی، ان کی عادتیں اس طرح ہوتی ہیں، ان کا مزاج ایسے ہوتا ہے، ہر حالت میں وہ ہر معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کفا باللہ وکیلا، اللہ ہی کافی ہے کارساز، کفا باللہ نصیرا، اللہ ہی مددگار کافی ہے، کفا باللہ علیما، اللہ ہی کافی ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وکفا باللہ حسیبا، حساب لینے والا اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی وہ اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، پریشانی آ جائے تو صبر کرتے ہیں، نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کے پاس کوئی مال پہنچے، کوئی نعمت ملے، آسانی ملے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اور جیسے انہیں تکلیف پہنچے تو فوراً اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف ختم کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، تو پھر وہی ناشکری۔ جب ان کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، اللہ صحت دے دیتا ہے، بیماری پریشانی ختم کر دیتا ہے، تو اذا فریق منکم بربہم یشرکون، یہ بڑے بے قدرے لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے ناشکرے لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کو آسانی ملتی ہے تو دوبارہ پھر کیا کرتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ جی، سناؤ، تمہیں بڑی تکلیف تھی، ہم نے سنا ہے، یا فلاں پریشانی تھی، تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں، انداز کیا ہوتا ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں اشارتاً ذکر کیا کہ ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب ان سے کوئی پوچھے کہ جی سناؤ فلاں تکلیف کا کیا حال ہے، فلاں پریشانی کا کیا بنا، تو کہتے ہیں بڑی تکلیف تھی یار، بڑی پریشانی تھی، کام ہی نہیں ہو رہا تھا، بس فلاں پیر صاحب کے پاس میں گیا، پھر کیا ہوا، کام ہو گیا جی میرا۔ یا وہ کہتا ہے فلاں بت کے پاس میں گیا، بہت ہی کام ہو گیا۔ اب وہ اس کے اوپر کیا اٹھاتا ہے پتہ ہے کیا؟ قسمیں اٹھاتا ہے۔ سب سے جو بڑا ظلم ہوتا ہے نا، اب ایک آدمی کی، ہاں جی، اس کے سر کے اوپر پگڑی ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، عمر رسیدہ آدمی ہو، بزرگ آدمی ہو،
اور وہ ممبر کے اوپر بیٹھ کر اس طرح قسمیں اٹھائے. آپ مجھے سچی بتائیں کون ہے جو یقین نہیں کرے گا اس کی بات پہ؟ کون کہے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے کسی میں ہمت؟ اگر اس نے کہا نا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو ادھر ہی زمین دوز کر دیں گے. لوگ اسے مار مار کے اس کا کچومر نکال دیں گے کہ بھائی تو نے تو بے ادب ہے. وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے کیا؟ وہ اللہ کی قسمیں اٹھا رہا ہے کہ میرا کام نہیں ہو رہا تھا، میں فلاں کے پاس گیا، ہو گیا، اس نے تعویذ دیا، کام ہو گیا میرا. اللہ فرماتے ہیں ظالم تیرا کام تو میں نے کیا تھا، اے بے قدرہ تیرا کام تو میں نے کیا تھا، اے ناشکرا تیرا کام تو میں نے کیا تھا اور تو مجھے پکارتا تھا. لیکن جب تیرا کام ہم نے کر دیا، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر اب تیرے شریک آ گئے، اب نکل آئے، چلو لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون. بڑھا لے جماعت اس طرح جھوٹ بول بول کر کہ میرے مرید بڑھ جائیں گے، میرے ماننے والے زیادہ ہو جائیں گے، میری جماعت بڑھ جائے گی. کر لے، کام تو تیرا ہم نے کیا، لیکن اب جھوٹی قسمیں اٹھا کے تو اس طرح کر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے. فسوف تعلمون، فوری تو ہم پکڑتے نہیں، مہلت دیتے ہیں. فسوف تعلمون، ان قریب تو جان لے گا. تو مشرکین مکہ، ابو جہل وغیرہ، ان میں ایک بات تو یہ تھی. اور دوسرا شرک ان میں کیا تھا؟ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ. ذرا توجہ کریں گے میری طرف، ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں. دوسرا شرک ان میں یہ تھا کہ جب ان کے پاس کاروبار سے واپس آتے، سفر سے واپس آتے، کاروبار کیا، سفر سے واپس آتے، تجارت کر کے شام کے ملک سے واپس آتے، انہیں نفع ہوتا، فائدہ ہوتا کاروبار میں. یا یہ ہے کہ باغات کی آمدنی بہترین آ گئی، کھجوریں، بڑی کھجوریں جمع ہو گئی، گھر میں اکٹھی ہو گئی. اب یہ خوش ہوتے تھے، اب دیتے تھے کس کے نام پر؟ لات کے نام پر، منات کے نام پر، عزا کے نام پر. اب ان کے نام پر یہ حصے بناتے تھے. کیوں حصے بناتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ لات، منات، عزا، یہ کعبے کے ارد گرد جو 360 بت جن کو ہم نے خدا بنا کے، جن کے بت یہاں رکھے ہوئے ہیں نا، یہ اور خوش ہوں گے تو اور برکتیں دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھجوریں ہم نے دی، کھیتی ہم نے دی، باغات ہم نے اگائے، بارشیں ہم نے دی، پانی ہم نے دیا، زمین ہماری، باغ ہمارا، پودے ہمارے، کھیت ہمارا، گندم ہماری، جانور ہمارے. جب دینے کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں یاد نہیں رہتا، پھر فلاں فلاں بابا، فلاں بابا، فلاں بابا، فلاں بابا، ان کے حصے نکل رہے ہوتے ہیں. اور پھر حصہ بھی کن کا نکالتے ہیں؟ اللہ نے کمال کر دیا. اللہ نے فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، حصہ بھی ان کا نکالتے ہیں جو کچھ بھی نہیں جانتے. آپ اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں. انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اگر اس نے نہیں سمجھا تو اللہ کو نہیں سمجھا، اگر اس نے نہیں پہچانا تو اللہ کو نہیں پہچانا کہ وہ چاہتا کیا ہے. اس کی سبحان اللہ، اس کی توحید کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے. نہیں پہچانا تو رب کو نہیں پہچانا. اللہ نے فرمایا دیتے ان کے نام کے ہو،
ارے جن کا وجود تم نے یہاں بنا رکھا ہے نا، جن کے بت بنا رکھے ہیں، ارے بت کس سے بنائے؟ لکڑی سے، مٹی سے، پتھر سے، سونے کے، چاندی کے، یہ چیزیں تو میں نے بنائی ہیں۔ ان کا وجود بناؤ اس چیز سے جس کو انہوں نے بنایا ہو۔ نہیں سمجھے ہوگا؟ ارے جس کو تم نے، جس کا بت بنا رکھا ہے، بت کس سے بناتے ہو؟ مٹی سے، مٹی تو میری ہے، اس کا وجود بناتے ہو تو اس کی بنائی ہوئی چیز سے بناؤ۔ پہاڑ میرے، پتھر میری مخلوق ہے، پہاڑوں کو میں نے بنایا، لکڑی کو میں نے بنایا۔ ارے جن کا وجود میری چیزوں کا محتاج ہے کہ اگر میری چیزوں سے اس کا وجود نہ بناؤ بت کا، تو وہ اپنا وجود نہیں دکھا سکتا کسی کو، ہیں؟ میری چیزوں کے بغیر انہیں بناتے ہو میرا شریک۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ انہیں بناتے ہو میرا شریک۔ مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ کیسے جھنجھوڑ رہا ہے، لیکن توحید انہیں پھر بھی نہ سمجھ آئی، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے۔ معاذ اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اس طرح سمجھاتے ہیں، ایک ایک بات کھول کھول کے سمجھا رہے ہیں، لیکن وہ اور زیادہ دشمن، اور زیادہ مخالف بنتے جاتے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، ان کا ایک اور شرک اللہ نے بیان کیا مشرکین مکہ کا۔ ان میں کچھ قبیلے تھے مشرکین مکہ میں، جیسے خزاعہ ہے، کنانہ ہے، یہ مختلف قبیلے تھے۔ ان کا نظریہ یہ تھا، عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ جیسے یہودیوں کا عقیدہ تھا نا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، قالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ عیسائیوں کا عقیدہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور بیٹیاں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ جس طرح بیٹی نا باپ کو اتنی پیاری ہوتی ہے کہ باپ بیٹی کا لاڈ اور پیار رد نہیں کرتا اگر اسے اولاد کی سمجھ ہے تو، اگر اسے پتہ ہے کہ بیٹی کا مقام کیا ہے اور بیٹے کا مقام کیا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے ان کی بات کو مکمل کرے۔ تو مشرکین مکہ کہتے تھے جس طرح بیٹی اپنے باپ سے بات منوا لیتی ہے، تو فرشتے بھی اللہ کے ہاں وہ مقام رکھتے ہیں کہ جب چاہیں، جو چاہیں، جس طرح چاہیں اللہ سے اپنی بات منوا لیتے ہیں فرشتے، اللہ ان کی بات کو رد۔ اب یہ بات ان کے ذہنوں میں بیٹھ گئی، اڑ گئی، ابو جہل کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ اللہ نے بار بار کہا قرآن مجید میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ارے کوئی نہیں ہے جو میری اجازت کے بغیر میرے سامنے کسی کی سفارش کر سکے، کوئی نہیں ہے۔ کون ہے مجھے بتاؤ، کون ہے؟ من، آیت الکرسی ہیں، ہر مسلمان مرد عورت کو یاد ہے، لیکن الفاظ یاد ہیں، ترجمے کا پتہ نہیں ہے، معنی اور مطلب اور مفہوم کا پتہ نہیں ہے، مراد کا پتہ نہیں ہے کہ اس آیت کو اللہ نے اتنا جو شرف بخشا ہے وہ اس وجہ سے بخشا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے ایک ہی مسئلہ بیان کیا ہے، وہ اپنی توحید کا۔ اس لیے یہ آیت اللہ کو بہت زیادہ پیاری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون۔ اگر ہم دلائل کی طرف بیٹھ جائیں تو ہاں جی پوری رات ہی کم ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا جس دن جبرائیل اور فرشتے میرے سامنے دن قیامت کے کھڑے ہوں گے
صفن، صف کی حالت میں۔ تم جن کے بارے میں مشرکین مکہ، اے کفار مکہ، جن کے بارے میں تم کہتے ہو نا کہ اللہ سے جو چاہیں منوا لیتے ہیں، وہ میرے سامنے صف کے بغیر کھڑے نہیں ہو سکتے، صف کے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ ہاں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، صف کی حالت میں کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، لا یتکلمون، کلام نہیں کر سکیں گے، بات نہیں کر سکیں گے، بول نہیں سکیں گے۔ وہی بولے گا من اذن له الرحمن، جس کو اللہ اجازت دے گا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہیں سکتا ہے۔ اور تم کہتے ہو، اب اگلی بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے نا، پاکستان میں مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ یہ ماشاءاللہ کہاں کھڑے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پوری ہیں، کلمہ بھی پورا ہے، قرآن بھی پورا ہے، حدیث بھی پوری ہے، ماشاءاللہ سارے طور طریقے ہیں جی مسلمانوں والے مکمل ہیں، لیکن کھڑے کہاں ہیں؟ نظریاتی طور پر، ذہنی طور پر کہاں کھڑے ہیں، کس جگہ کھڑے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے قرآن کا پیغام کیا ہے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی سچی سمجھ عطا فرمائے اور سچی محبت عطا فرمائے، اور قرآن سمجھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، تو اللہ نے کیا کہا جواب میں، دیکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کیا بناتے ہیں؟ بیٹیاں، یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سبحانہ، لوگوں پاک ہے اللہ بیٹیوں سے، پاک ہے اللہ اولاد سے، سبحانہ سبحانہ۔ صبح کی نماز کے بعد ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے اس کے بعد تسبیح پڑھتا ہے، کہتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ ہے، سبحان اللہ پڑھتا ہے 33 مرتبہ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کا معنی کیا ہے؟ سبحان کا معنی ہے اللہ شریکوں سے پاک، اللہ مشیروں سے پاک، اللہ اولاد سے پاک، اللہ بیٹے سے پاک، بیٹیوں سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک لہ، لا مشیر لہ ولا وزیر لہ ولا نذیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا ولد لہ ولا ولد لہ ولا والد لہ ولا مولود لہ۔ وہ پاک ہی پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ سبحان کا معنی ہے۔ ہم پڑھتے تو ہیں سبحان اللہ، لیکن کبھی اس کا جو مقصد ہے وہ بھی ذہن میں رکھ کے اگر پڑھیں تو پھر لطف اور ہوگا۔ ہاں، سبحانہ، اللہ نے فرمایا پاک ہے اللہ بیٹیوں سے۔ اے مکہ والو، اللہ کی کوئی بیٹی نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ فرمایا وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ اب اللہ نے عقلی جواب دیا، اللہ نے فرمایا میرے لیے تو بیٹیاں پسند کرتے ہیں، لیکن خود اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں۔ حال ان کا یہ ہے، میرے لیے جب میرا نمبر آتا اللہ فرماتا ہے دیکھو کتنی جی عجیب فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ، عجیب باتیں کرتے ہیں۔ جب میرا نمبر آتا تو کہتے ہیں بیٹیاں، اللہ کی بیٹیاں، اللہ کی بیٹیاں، اور جب اپنا نمبر آتا ہے تو کہتے ہیں بیٹے، ہمیں بیٹے چاہیے، ہمارے گھر میں بیٹا ہونا چاہیے۔ اپنے گھر میں تو بیٹی پسند نہیں کرتے،
اور میرے لیے کیا بنا رکھی ہے ان ظالموں نے؟ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے جھنجھوڑا ان کے ضمیر کو. کم از کم بھائی فیصلہ کرتے وقت تو یہ لفظ بولتے وقت تو کم از کم سوچ لیا کرو کہ کیا کہہ رہے ہیں. ویسے تو اللہ پاک ہے، اللہ نے فرمایا میں پاک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، لیکن کم از کم جو بات کہتے اس کو عقل تو مانتی. اور وہ بات ایسی ہے جو عقل بھی نہیں مانتا اس بات کو کہ اپنے لیے بیٹے اور میرے لیے بیٹیاں. تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى. ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى. بڑی عجیب تقسیم ہے، بڑی گندی تقسیم ہے. اپنے لیے کچھ، دوسرے کے لیے کچھ اور. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ. بیٹی کی بات چلی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے ہو. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ. اور جب خبر دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی، ظل وجهه مسودا، تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ، سارا دن اس کا چہرہ بے رونق رہتا ہے. وَهُوَ کظیم، اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے، گھٹتا رہتا ہے، گھٹتا رہتا ہے. اسے سمجھ نہیں آتی کیا کروں. اللہ نے فرمایا تیرا حال تو یہ ہے. توجہ کریں، بشرا تبشیر سے ہے. تبشیر کا معنی ہے ایسی خبر جس کی وجہ سے چہرے کا رنگ بدل جائے. یہ جو چمڑا ہے نا ظاہراً چہرے کا، اس میں تبدیلی آ جائے، اس کو تبشیر کہتے ہیں. اور وہ تبدیلی اچھی خبر ہو، اچھی خبر ہو، خوشخبری ہو، جسے خوشخبری کہتے ہیں. اچھی خبر ہو تو چہرہ رونق والا ہو جاتا ہے، خوشی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. اور اگر بری خبر ہو تو اس کی وجہ سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں تبشیر. اذا بشرا، اللہ نے فرمایا ان کو خبر دی جاتی ہے تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، بے رونق ہو جاتا ہے جب انہیں خبر دی جاتی ہے بالانثیٰ، بیٹی کی. معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتوارا من القوم. یہاں علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ جب کسی عربی کی، یہ بھی کچھ قبیلے تھے، ان میں سارے ایک جیسے نہیں تھے، کچھ قبیلے تھے عرب کے، کہ جب ان کے گھروں میں کسی کی گھر والی حاملہ ہوتی اور بالکل بچے کی ولادت کا وقت قریب ہوتا تو اس عورت کا گھر والا شوہر گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا، چھپ جاتا تھا، انتظار میں رہتا تھا میرے گھر میں کیا پیدا ہوا. اور جب اسے خبر ہوتی کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو یہ خوش ہو کر آتا، خوشی مناتے ہوئے آتا، بڑی دھوم دھام کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا. اگر اسے خبر ملتی کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو پھر یہ چھپ جاتا، پریشان ہو جاتا، لوگوں کے سامنے نہیں آتا. پھر یہ سوچتا رہتا اب کیا کروں، اب اسے کیا اپنے گھر میں رکھوں یا اسے مار دوں یا اسے زندہ درگور کر دوں. یہ حالت ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی منظر ذکر کر کے مکے والوں کو بتایا جب تمہارے لیے بیٹی کا نام آئے تمہارے گھر میں تو تمہارا یہ حال ہو جاتا ہے، اور تمہیں حیا نہیں آتی کہ بیٹی کی نسبت میری طرف کرتے ہو اور میری بیٹیاں بناتے ہو. اللہ نے دیکھو ان کا ظلم بھی ذکر کر دیا، ان کا اپنا حال.
اور ادھر اللہ نے کیوں بیان کیا؟ توحید کی دلیل کی بنیاد پر کہ یہ بات تمہیں زیب نہیں دیتی کہ تم میری طرف بیٹیوں کی نسبت کرو۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ انداز سمجھ آ رہا ہے اللہ کا؟ ہاں، توحید کی دلیل کے ضمن میں اللہ نے اس مسئلے کو بیان کیا۔ اب معنی کرتے ہیں، اللہ قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ فرمائے یتوارا من القوم، یتوارا من القوم، اس خبر کی وجہ سے، یتوارا یہ چھپتا رہتا ہے، من القوم لوگوں سے، من سوء ما بشر بی اس بری خبر کی وجہ سے، اس بری خبر کی وجہ سے یہ چھپتا رہتا ہے۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، ذرا ترجمہ دیکھیں، آپ کے پاس لکھا ہوا ہے ایمسکہ، یا تو یہ جو ہے نا حمزہ، اس کا معنی ہے یا تو روک لے اس بیٹی کو اپنے گھر میں، رکھے اس کو علی ہون ذلت اور خواری کو برداشت کرتے ہوئے، یا تو اس کو اپنے گھر میں رکھے ذلت کو برداشت کرتے ہوئے، آر کو برداشت کرتے ہوئے، یا تو رکھے، یا یہ ہے کہ ہم یدسہ فی التراب، یا اس کو دھنسا دے زندہ زمین میں، اللہ اکبر، یا زمین میں گاڑ دے، اسے مٹی میں گاڑ دے۔ الا ساء ما یحکمون۔ اب ذرا واپس آئیں، یہاں سنیے گا بات کو، حال ان کا بڑا عجیب ہوتا تھا۔ یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، ہمارے نبی خاتم النبیین رحمت للعالمین، سبحان اللہ، سید الاولین والآخرین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کی بات ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت عورتوں پر کس طرح کے مظالم ہوتے تھے معاشرے میں۔ ہاں جی، بڑی عمر کی عورتیں تو اپنی جگہ رہ گئیں جو ان کے اوپر مظالم ڈھائے جاتے تھے، چھوٹی بچیاں بھی ظلم سے محفوظ نہیں تھیں۔ اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، بأی ذنب قتلت۔ کیا کرتے تھے یہ لوگ اپنی بچی کو یا تو یہ ہے کہ پہاڑ کے اوپر لے جاتے تھے، جب چھوٹی سی ہو جاتی، کچھ عمر کی ہو جاتی، تو یہ اس کو اپنے ساتھ تیاری کرا کے نہ لے جاتے پہاڑ کی طرف، کیا وہ چلتے ہیں ذرا پہاڑ کی سیر کرتے ہیں، بیٹی خوش ہو جاتی، اس کو نہلایا جاتا، ہاں جی، نئے خوبصورت کپڑے پہنائے جاتے اور اس کا ہار سنگار کرایا جاتا، اور وہ خوش ہو جاتی کہ میں اپنے بابا کے ساتھ کہاں جا رہی ہوں، گھومنے پھرنے کے لیے جا رہی ہوں، اور باپ اس کو لے جاتا پہاڑ کی طرف، اور پہاڑ کی چوٹی پر جب پہنچ جاتے تو وہاں سے دھکا دیتا بیٹی کو، جب وہیں سے دھکا دیتا تو بیٹی ختم ہو جاتی۔ یا کبھی سیر کے لیے چلتے ہیں جی، دریا دیکھنے جاتے ہیں تو بیٹی خوش ہو جاتی، کیا دریا دیکھیں گے، پانی دیکھیں گے، مچھلیاں دیکھیں گے، سیر و تفریح کریں گے۔ اندازہ لگائیں، یعنی بچی کو کیا اس کے ذہن میں ڈال کے اس کو وہ لوگ لے جاتے تھے، اپنی بیٹی کو، لختے جگر کو، اپنے خون کو۔ جہالت ہے، جہالت ہے، اور جہالت ہی بنیاد ہوتا ہے ظلم کی۔ علم روشنی ہے، اور خصوصاً علم دین، علم قرآن، علم حدیث، ہاں سبحان اللہ، علم سنت، یہ صرف روشنی نہیں، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ یہ علم روشنی نہیں، صرف نور نہیں، یہ تو اللہ کی نری رحمت ہی رحمت ہے، اور نعمت ہی نعمت ہے۔
اور کبھی اس کو دریا کے کنارے پہ لے جا کر باپ کہتا ذرا دیکھو پانی کیسے چل رہا ہے، اور جب وہ بچی ذرا محو ہو جاتی، منہمک ہو جاتی پانی کو دیکھنے کے لیے، تو پیچھے سے دھکا دیتا، روتی چیختی چلاتی بیٹی مر جاتی، غرق ہو جاتی، پانی میں ڈوب جاتی۔ اور کبھی اپنی بیٹی کو چھری لے کر ذبح کر دیتے تھے، اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیتے تھے۔ اور کبھی جنگل میں جا کر ایک گڑھا کھود آتے، بڑا گڑھا، اور پھر گھر میں آتے، اپنی بیوی کو کہتے، گھر والی کو کہتے آج اس کی تیاری کراؤ، اس کو اپنے رشتہ داروں کے پاس میں لے جاتا ہوں، ان کے چچاؤں سے ملانے جاتا ہوں، ان کی پھوپھیوں سے ملانے جاتا ہوں۔ یہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جائے گی، خوش ہوگی، تو وہ بچی خوش ہو جاتی کہ بابا کے ساتھ، اللہ بابا کے ساتھ جا رہی، بچی تو ہاں جی، وہ تو جب یہ سنتی ہے نا کہ میں کہیں رشتہ داروں کے گھر میں جا رہی ہوں، تو بچی کی عید ہوتی ہے بھائی، اس کے لیے عید کے دن سے یہ دن کم نہیں ہوتا، یہ خبر اس کے لیے کہ ہم رشتہ داروں کے گھر میں جا رہے ہیں۔ تو اسے اس طرح پوری طرح تیار کیا جاتا، اور بہترین خوبصورت اس کو کپڑے پہنائے جاتے، اور بابا اس کو لے کر جب آتا جنگل کی طرف، اور جنگل میں آتے آتے جب اس گڑھے تک پہنچتے تو باپ اس کو کہتا بیٹی یہ ذرا آؤ، گڑھا دیکھو کتنی گہرا ہے، اور بیٹی کہتی بابا کہتا ہے بھائی ہیں، اس کے لیے تو خدا کی قسم ساری دنیا باپ ہوتا ہے، بیٹی کے لیے تو ساری کائنات اس کا باپ ہے۔ وہ تو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتی کہ میرا باپ بھی جھوٹ بولتا ہے، وہ تو کبھی مان ہی نہیں سکتی کہ میرا باپ بھی دھوکہ دیتا ہے۔ وہ تو ساری دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے بیٹی تیار ہو جاتی ہے، لیکن باپ کو جھوٹا نہیں مان سکتی۔ تو جب اس گڑھے پر لے کر آتا اور کہتا باپ کہ جاؤ دیکھو گڑھا کتنی گہرا ہے، تو بیٹی دوڑتی ہوئی جاتی کہ بابا میں ابھی دیکھ کے آتی، اور جیسے وہ اوپر سے دیکھ رہی ہوتی تو پیچھے سے دھکا دیتا اور وہ چیختی چلاتی رہتی، پھر اوپر سے مٹی ڈال کے برابر کر دیتا۔ ایک آدمی مسلمان ہوا، صحابی بنا، تو آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، لیکن میں نے ایک کام ایسا کیا ہے زندگی میں کہ میں جب بھی سونے لگتا ہوں تو مجھے نیند نہیں آتی، اور کلمہ پڑھنے کے باوجود، ایمان لانے کے باوجود مجھے ایمان کی مٹھاس محسوس نہیں، مجھے پریشانی ہے، ہر وقت ایک پریشانی ہے جو کھا رہی ہے مجھے اندر سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا ایسے ہی ہوا تھا، میری بیٹی کا ایک معاملہ تھا، میں نے اپنی بیٹی کی تیاری کرائی، اسے جنگل میں لے گیا، پھر میں نے اسے گڑھے کے کنارے پہ کھڑا کیا، میں نے کہا اندر دیکھ کتنی گہرا ہے، وہ دیکھنے لگی تو میں نے پیچھے سے زوردار دھکا دیا، اور میری بیٹی جب گرنے لگی تو کہنے لگی لا تقتلنی لا تقتلنی یا ابت یا ابت، اے میرے بابا جان مجھے قتل نہ کر، مجھے چھوڑ، مجھے معاف کر دے، تیرے گھر نہیں آؤں گی، مجھے معاف کر دے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آج بھی اس کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے کہ میری بیٹی کہہ رہی تھی یا ابت لا تقتلنی، یا ابت لا تقتلنی، یا ابت لا تقتلنی، تو میرا کیا بنے گا؟ اب کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، یہ سنا صحابہ رونے لگے، جتنے صحابہ بیٹھے تھے رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کتنا بڑا ظالم تھا، تو نے کتنا بڑا ظلم کیا،
اپنی بیٹی کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب انسان معافی مانگ لیتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو اسلام سے پہلے اس کے جتنے گناہ بھی ہوتے ہیں اسلام کی برکت کی وجہ سے، اسلام کی برکت کی وجہ سے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہ اس طرح وہ یہ کام کیوں کرتے تھے؟ تو علماء نے لکھا ہے 2 وجہ۔ ایک ہے غربت، فقر، تنگ دستی۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ بیٹا ہے نا، بیٹا بڑا ہوگا تو کمائے گا، کچھ گھر میں لے کے آئے گا، ہمیں بھی کھلائے گا، خود بھی کھائے گا، اور بیٹی ہے تو اس کو تو 20 سال 25 سال 15 سال تک اس کو کھلانا پڑے گا، تو کہاں سے کھلائیں گے اس کو؟ ایک وجہ یہ تھی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی، علماء نے لکھا ہے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کی، قتل کرنے کی، کہ کہتے تھے کہ یہ بیٹی بڑی ہوگی تو پھر داماد بنانا پڑے گا، اور یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے، حمیت کے خلاف ہے کہ ہم کسی کو داماد بنائیں۔ کہتے ہم سے برداشت نہیں، اس لیے بیٹی کو قتل کر دیتے تھے، مار دیتے تھے۔ لیکن اس زمانے میں بھی ایک آدمی تھا، بوڑھا آدمی، صعصع اس کا نام ہے۔ دور جاہلیت میں جب اسے پتہ چلتا کہ فلاں گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے اور اس کے والدین اس کو مار دیں گے، قتل کر دیں گے، تو وہ جاتا، بیٹی کے والدین کو اونٹ دیتا، پیسہ دیتا، اور بچی کو لے لیتا، کہتا یہ بچی مجھے دے دو، گھر میں لے کے آتا، اس کی تربیت کرتا، اس کو پالتا، اس کی پرورش کرتا، اس کو تعلیم دیتا۔ جب وہ بچی جوان ہو جاتی پھر پیغام بھیجتا اس کے والدین کی جانب کہ اگر تم چاہو جہاں چاہو اس کا رشتہ کر دو، یا یہ ہے کہ پھر مجھے اجازت دو، میں جہاں چاہوں گا اس کا رشتہ کر دوں گا، نکاح کر دوں گا۔ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے، سبحان اللہ، کچھ ایسے لوگ بھی تھے، ہاں، نرم دل، رقیق القلب، جو سخت دل نہیں تھے، نرم دل ایسے لوگ بھی تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں بیٹھی تھی، ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں۔ ایک بچی نے اس کی ایک ہاتھ کی انگلی پکڑ رکھی تھی، دوسری اس کی بیٹی نے دوسرے ہاتھ کی انگلی پکڑ رکھی تھی، اور وہ عورت آئی میرے گھر میں آ کر کہنے لگی کہ ہم بھوکے ہیں، میرے بچوں کو بھوک لگی ہے، ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں کچھ نہیں تھا، ایک کھجور رکھی تھی، میں نے وہ کھجور اٹھائی تو اسے دے دی۔ اس ماں نے کھجور کے 2 حصے کیے، 2 حصے کیے، ایک حصہ اس بیٹی کو دیا، دوسرا حصہ اس بیٹی کو دیا، خود کچھ نہیں کھایا اور چلی گئی۔ تو ام عائشہ فرماتی ہیں یہ صورت میرے ذہن میں نقش ہو گئی، ماں کی یہ صورت میرے ذہن میں نقش ہو گئی کہ ماں خود نہیں کھاتی، خود نہیں کھاتی۔ ہاں، اولاد کو احساس نہیں ہوتا کہ میرے ماں باپ کتنی مشکل سے وقت گزارتے ہیں اور میرے لاڈ اور پیار کو ہاں جی مکمل کرتے ہیں اور برداشت اٹھاتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، میرے نخرے اٹھاتے ہیں، ناز نخرے اٹھاتے ہیں۔ اولاد کو احساس نہیں ہوتا ماں باپ کا کہ وہ کس حالت سے گزر رہے ہوتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، خود پیاسے رہتے ہیں۔ اب سردیاں آ رہی ہیں، خود کے لیے کچھ نہیں خریدیں گے، لیکن سب سے بڑی فکر ہوگی انہیں اپنی اولاد کی، شوز لینا ہے، موٹے کپڑے لینے ہیں، ان کے لیے
سویٹر لینے ہیں، جرسیاں لینی ہیں، ہاں جی ٹوپیاں لینی ہیں، گرم ٹوپیاں لینی ہیں، ہر وقت انہیں فکر ہوگی، خیال ہوگا انہیں ہر وقت اپنی اولاد کا، لیکن اولاد کو قطعاً احساس نہیں ہوتا کہ میرے والدین کس حال سے وہ گزرے ہیں اور انہیں کس طرح ہمیں بڑا کیا ہے۔ تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ عورت چلی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، سبحان اللہ، فرماتی ہیں گھر میں تشریف لائے تو میں نے یہ سارا منظر بیان کیا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سننے کے بعد فرمایا ان اللہ اوجبہ الجنہ، بے شک اللہ نے اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی ہے جو اپنی اولاد کو اس طرح پالتی ہے۔ اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ اس کے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہو بنت، یہ ارشاد سننے کے لائق ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اولاد بوجھ ہوتی ہے، بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، بیٹے تو کما کے دیتے ہیں اور بیٹیاں تو کھاتی ہیں خود ہی، ہاں انہیں تو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جس بیٹے کے لیے والدین ساری زندگی محنت کرتے ہیں نا، آخر میں بیٹی ہی ہوتی ہے جو ان کی خدمت کرتی ہے والدین کی، بیٹا قریب نہیں آتا، اس کی تو شادی ہوئی اور گیا۔ بہت کم ہوتے ہیں بیٹے جن کو شادی کے بعد بھی احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ سب سے پہلے میرے لیے میرے والدین اہم ہیں، پھر بیوی اور بچے ہیں، پھر بیوی اور بچے ہیں، پھر بیوی اور بچے ہیں، سب سے پہلے میرے لیے میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کا حق ہے مجھ پہ، میری کمائی پہ، میری محنت پہ اور میرے کسب پہ اور میری جائیداد پہ سب سے زیادہ حق میرے والدین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب اولاد کو اپنے والدین کا سچا فرما بردار بنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہو بنت ادبها فاحسن تأدیبها وعلمها فاحسن تعلیمها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے ایک بیٹی دی، اللہ اکبر، فرمایا ایک بیٹی دی جس کو اس نے اپنی بیٹی کو ادبها، ادب سکھایا، ہاں احسن تأدیبها، اس کی بہترین تربیت کی، علمها، اسے تعلیم دی، دین کی تعلیم دی، احسن تعلیمها، بہترین تعلیم دی۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسبغ علیہا من نعم اللہ تعالی، اس کے اوپر اللہ کی نعمتوں کی بارش کرتا رہا۔ اللہ اکبر، لفظ سمجھ آیا آپ کو؟ بیٹی پر اسبغ علیہا من نعم اللہ تعالی، اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے اس مرد کو دیں، باپ کو دیں، ان کی بارش کرتا رہا، اس طرح اس پر خرچ کیا بیٹی پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت لہو سترا وحجابا من النار، یہ بیٹی اس والد کے لیے، باپ کے لیے جہنم کے درمیان اور اس کے درمیان حجاب بن جاتی ہے اور پردہ بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اس پیغمبر نے آ کر یہ تعلیم دی، سبحان اللہ سبحان اللہ، رحمت للعالمین نے آ کر یہ درس دیا، یہ سبق دیا ان عرب کو، ان قبائل کو جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ پھر زمانہ بدلا، پھر وقت بدلا، پھر حالات بدلے، پھر اس طرح لوگ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی صحابہ خوشیاں مناتے تھے، ہاں عرب کے لوگ خوشیاں مناتے تھے کہ الحمدللہ اللہ کی رحمت گھر میں آ گئی ہے، ہاں
اللہ نے ہمارے اوپر کرم کر دیا کہ ہم اس کی تربیت کریں گے، اس کو پالیں گے، ہمیں اس کی وجہ سے جنت ملے گی۔ سبحان اللہ، اللہ اس کی وجہ سے ہم پر راضی ہوگا۔ دیکھیے گا اللہ فرماتے ہیں اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا تو اس بیٹی کو روک لے ذلت برداشت کرتے ہوئے، یا یہ ہے کہ اس کو دھنسا دے زندہ مٹی میں۔ اللہ نے فرمایا اَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، ترجمہ دیکھ لیں، لکھا ہوا ہے خوب سن لو، خوب سن لو، ان کی یہ تجویز بہت ہی بری ہے۔ کیا مطلب؟ میری طرف دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں اپنے لیے بیٹے اور میرے لیے بیٹیاں، کتنی برا فیصلہ، کتنی بری رائے، کتنی بری تجویز، کتنی برا تمہارا یہ قول ہے۔ الا ساء ما يحكمون للذین لا یؤمنون بالآخرہ مثل السوء۔ قرآن سمجھ آ رہا ہے نا جی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے، قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے، قرآن دلوں میں نور پیدا کرتا ہے۔ للذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں کے لیے جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، جو قیامت کو نہیں مانتے، مثل السوء، ان کے لیے لوگوں بری حالت ہے، ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، یہ جملہ سبحان اللہ کمال کا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، لوگوں اللہ کے لیے ہیں اعلیٰ صفتیں، اللہ کے لیے ہیں بہترین خوبیاں، اللہ کے لیے ہیں بہترین کمالات۔ توجہ فرمائیں، اللہ نے فرمایا میرے لیے بہترین مثال ہے، اعلیٰ کمالات ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، ارے لوگوں میرے لیے بیٹیوں کی مثالیں مت دیا کرو کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، میرے لیے اعلیٰ مثال بیان کیا کرو۔ کون سی مثال؟ کہ لیس کمثلہ شیء، میرے لیے یہ چیزیں بیان کیا کرو کہ هو اللہ احد، یہ ہے مثل الاعلیٰ، وللہ المثل الاعلیٰ، هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، میرے لیے یہ اعلیٰ مثالیں بیان کیا کرو۔ لا تضربوا للہ الامثال، وہ مثالیں مت بیان کیا کرو جو مخلوق کے لائق ہیں، جو مخلوق کے لائق ہیں، کیونکہ اولاد کا محتاج اللہ نہیں ہے، اولاد کا محتاج، بیٹے کا محتاج، بیٹی کا محتاج اللہ تو سبحان ہے، وہ تو پاک ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ زبردست ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ زبردست ہے کہ تمہیں ابھی بھی سزا دے سکتا ہے، اگر فوری پکڑنا چاہے اللہ تو فوری پکڑ سکتا ہے، زبردست ہے، وہ بدلہ لے سکتا ہے، انتقام لے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فوری نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے، کیونکہ الحکیم، وہ کیا ہے؟ الحکیم، سبحان اللہ، وہ حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت عزیز کو ذکر کیا، صفت عزیز کو ذکر کیا، فرمایا میں غالب ہوں، فوراً پکڑنا چاہوں تو پکڑ سکتا ہوں، لیکن فوراً نہیں پکڑتا۔ دیکھیے گا، فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر پکڑنے پہ آئے لوگوں کو، بِظُلْمِهِمْ، اللہ اکبر، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے کفر و شرک کی وجہ سے اگر پکڑنے پہ آ جائے، فوری پکڑنے لگے، تو ما ترک علیہا من دابہ،
زمین پر ایک جانور بھی تمہیں نظر نہ آئے، ایک جاندار چیز بھی تمہیں نظر نہ آئے۔ لیکن یہ تو صفت عزیز کو اللہ نے ذکر کیا نا، صفت حکیم کیا ہے؟ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اللہ نے فرمایا چونکہ میں حکیم ہوں، فوراً نہیں پکڑتا، میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، کریم ہوں، رؤوف بالعباد ہوں، فوری نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہوں۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ مہلت دیتا ہے لوگوں کو ایک مقررہ وقت کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب آ جاتا ہے نا پھر ان کا مقررہ وقت، لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون، پھر کوئی بھی انہیں بچا نہیں سکتا، کوئی پیر فقیر انہیں چھڑا نہیں سکتا، کوئی بابا، کوئی بزرگ، کوئی شیخ، کوئی علامہ، کوئی مفتی، کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی نیک آدمی، کوئی جن، کوئی بشر، کوئی فرشتہ، کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ لا یستاخرون ساعتن، پھر ایک گھڑی بھی لیٹ نہیں ہوتے، ولا یستقدمون، نہ ایک گھڑی آگے ہوتے ہیں۔ زندگی باقی تو آگے پھر پڑھیں گے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ سب گناہ معاف فرما۔ یا رب العالمین ہم نے جو کچھ پڑھا سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا تابعدار بنا دے، سچی محبت کرنے والا بنا دے۔ یا رب العالمین بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ جو بھائی یہ خوبصورت محفل منعقد کرتے ہیں درس قرآن کی، یا رب العالمین ان کے رزق میں، ان کی محنت میں، ان کی روزی میں برکتیں عطا فرما۔ جو خواتین و حضرات یہاں درس قرآن کے لیے تشریف لاتے ہیں، یا رب العالمین سب کی آمد قبول و منظور فرما، سب کی حاضری قبول و منظور فرما، سب کی روزیوں میں برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم عافنا، اللہم ارحمنا، اللہم انصرنا نصرا عزیزا، اللہم انصرنا نصرا عزیزا، اللہم انصرنا نصرا عزیزا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم